السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو عنوان اشتہار نویسی۔ بچوں، آج ہم اشتہار نویسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے پرچے کا حصہ پنجم جو ہے اطلاعاتی تحریری مہارت کا ہے، جس میں سوال نمبر 5 کا ب اشتہار نویسی، خبر نویسی، کہانی نویسی پہ مشتمل ہے، اور ان میں سے آپ کو کوئی 2 کرنا ہے جس کے کل نمبرات 10 ہے، یعنی اشتہار نویسی کے 5 نمبرات، اور اگر آپ نے خبر نویسی اور کہانی نویسی دونوں میں سے کوئی ایک کیا تو اس کے 5 نمبرات۔ اب بچوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اشتہار کسے کہتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں کہ اخبار یا رسالے میں اجرت دے کر چھپوایا ہوا اعلان، اجرت یعنی پیسے دے کر، جسے آپ نوٹس کہہ سکتے ہیں، اطلاع نامہ کہہ سکتے ہیں، اطلاع عام کہہ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اشتہار کہلاتی ہے۔ تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی چیز اخبار میں یا رسالے میں ہم کو چھپوانا ہے اور جس کے لیے ہمیں کچھ پیسے دینا ہے، کوئی اعلان کرنا ہے، تو وہ اشتہار کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اشتہار نویسی کیوں ضروری ہے۔ تو آج کا زمانہ اشتہارات کا زمانہ ہے۔ اشتہارات ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تجارت کو فروغ دینے اور تجارتی مال کے تعارف اور اس کے لیے اشتہارات بہت ضروری ہے، یعنی تجارت کو بڑھانے کے لیے اور تجارتی مال کے بارے میں معلومات دینے کے لیے اشتہارات جو ہے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اخبارات، پوسٹرز، ہورڈنگ، ٹی وی، انٹرنیٹ اور دیگر رابطے کے تکنیکی وسائل اشتہارات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اشتہار میں تصویروں، جملوں اور ان کی مناسب پیشکش کی بہت اہمیت ہوتی ہے، یعنی اشتہار میں خاص طور پہ تصویروں پر اور جملوں کی جو ادائیگی ہوتی ہے، وہاں پر جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ چونکہ بچوں، یہ سرگرمی اسکولی سطح پہ رکھی گئی ہے، اس لیے جب آپ کوئی اشتہار بنائیں گے یہاں پر، تو آپ کو یہاں پر تصویر اور فوٹو نہیں لکھنا ہے، تصویر اور فوٹو نہیں لینا ہے، بلکہ صرف اشتہار لکھنا ہے۔ اب یہ نصاب میں رکھنے کے پیچھے اور ایک وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کوئی بچہ جو ہے اس شعبے میں، اشتہار کے شعبے میں جانا چاہتا ہو، تو اس کو اس سے مدد مل سکے۔ اب ایک دلچسپ اشتہار بنانے کے لیے کچھ باتیں دھیان میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے: عنوان آسان، دلچسپ، عام فہم اور پرکشش ہو۔ جس چیز کا آپ اشتہار دے رہے، یعنی جس چیز کا آپ اعلان کر رہے، اس کا عنوان آسان ہونا چاہیے، لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، عام فہم یعنی ہر کوئی اسے سمجھ سکے، اور پرکشش ہونا چاہیے۔ اشتہار کے جملے تحریک دینے والے اور اعتماد ظاہر کرنے والے ہو۔ اشتہار کے جملے جو ہے تحریک دینے والے ہونے چاہیے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے والے ہونے چاہیے۔ لوگوں کو یہ بھروسہ لگے کہ جس چیز کا یہ اشتہار دیا جا رہا ہے وہ واقعی میں اسی طرح کی وہ کوئی چیز ہے اور ہمیں اسے لینا چاہیے۔ کمپنی کا نام، پتہ، پروڈکٹ کی تفصیل اور پرکشش آفر واضح ہو۔ جو بھی آپ اشتہار دے رہے ہیں اس میں کمپنی کا نام واضح ہونا چاہیے، پتہ واضح ہونا چاہیے، اور آپ نے کیا آفر دیا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مالز میں جاتے ہیں یا کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں آفر ملتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری، یعنی ایک کے ساتھ ایک مفت۔ اس طرح کی آفر آپ کو صحیح اشتہار میں دینی ہے۔ ہمسود الفاظ، دلچسپ جملوں اور آفر کا مناسب استعمال ہو۔ ہمسود الفاظ یعنی سننے میں الفاظ بہت اچھے ہونے چاہیے، دلچسپ جملے ہونے چاہیے جسے پڑھ کر اور آفر کو دیکھ کر لوگ جو ہے آپ کی چیز کو خریدنے کے لیے آئے۔ جاذب نظر، ترتیب اور تفصیل ہو۔ جاذب نظر، ترتیب یعنی آپ نے جو اشتہار دیا ہے وہ لوگوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ جاذب یعنی لوگ دیکھتے ہی اس اشتہار پر نظریں جمائے رکھے اور وہ دکھنے میں خوبصورت ہونا چاہیے۔ اب اشتہارات کے یہ کچھ ذرائع ہیں۔ پیمفلیٹ، آپ نے اکثر جب آپ ہوٹلز میں جاتے ہیں تو آپ کو پیمفلیٹ ملتا ہے یا ہوٹل کا مینیو کارڈ ملتا ہے، اس میں
کھانے کی تفصیلات ہوتی ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے اشتہار دیتے ہیں لوگ. پھر اسکول کالجز میں جو ہے پیمفلیٹ ہوتا ہے, کتابچہ ہوتا ہے جس میں اسکول کے بارے میں, کالج کے بارے میں مکمل تفصیل ہوتی ہے, کورسز کے بارے میں, فیس کے بارے میں, تو وہ پیمفلیٹ کہلاتا ہے. دوسرا رسائل یعنی خط کے ذریعے, آج کل موجودہ زمانے میں سوشل نیٹورکنگ کے ذریعے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی جو ہے اشتہار دیے جاتے تاکہ لوگوں تک وہ اشتہار آسانی سے پہنچ سکے. تیسرا ہے ٹی وی. ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں درمیان میں بہت سارے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں, پروڈکٹس کے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں, اسکول کالجز کے, اسپتالوں کے. تو ٹی وی ایک ذریعہ ہے اشتہار کا. ریڈیو میں بھی دوران ریڈیو کے پروگرام اشتہار آتے رہتے ہیں. پھر پوسٹرز ہے, پوسٹرز کے ذریعے بھی ہم ایک چیز جو ہے لوگوں تک ایک پیغام پہنچاتے, جیسے کہ تصویر میں ہم دیکھ سکتے کہ پوری دنیا کو پانی کی ضرورت ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ پانی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے کیونکہ پانی ہے تو زندگی ہے. اس طرح کا پوسٹر. اس کے بعد فلمیں, دوران فلم میں ہم دیکھتے ہیں تو فلموں کے دوران بھی مختلف طرح کے اشتہار آتے ہیں, جیسے کہ اکثر دیکھتے ہیں تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی کے تعلق سے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. اس کے بعد ہورڈنگ, ہائی وے کے دونوں طرف اس طرح کے بڑے بڑے بینرز پہ جو ہے کسی بھی مال کے تعلق سے ہورڈنگ لگائی جاتی ہے اور اس میں مختلف طرح کے آفر دکھائے جاتے, جیسے کہ ابھی موجودہ دور میں ہائی وے کے دونوں طرف یا سامنے کی طرف ہورڈنگ لگایا ہوا ہے کووڈ-19 سے بچنے کے لیے ہاتھ دھوتے رہیے, منہ پہ ماسک لگائیے, تاکہ تمام لوگ اسے دیکھ کر جو ہے جان سکے کہ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنا ہے کووڈ-19 کے ریلیٹڈ. پھر اخبارات میں جو ہے اشتہار دیے جاتے ہیں, نوکری کے تعلق سے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کورسز کے تعلق سے اشتہار دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام اشتہارات کے جو ہے ذرائع ہے جس کی مدد سے آپ اشتہار دے سکتے. اب یہاں پر ہم ایک نمونے کے طور پہ اشتہار دیکھنے جا رہے. آپ کو اس طرح کے پیپر میں نکات دیے ہوئے رہیں گے جس کی مدد سے آپ کو اشتہار لکھنا ہے, جیسے کہ یہاں پر دیے ہیں کچھ نکات. اردو کتاب میلہ 18 نومبر تا 25 نومبر سن 2014, صبح 9 بجے سے رات رات 8 بجے تک, بمقام مولانا آزاد میدان, باغ چوک, غالب آباد. کتابوں پر خصوصی رعایت, مختلف موضوعات پر کتابیں, طلباء و طالبات کو خصوصی رعایت, اردو کے علاوہ دیگر زبانوں کی کتابیں دستیاب, شرکت کی درخواست. اب یہ نکات ہے, ان نکات کی مدد سے آپ کو ایک اشتہار بنانا ہے, اشتہار لکھنا ہے. اس میں آپ کے اپنے نکات کو شامل کرنی ہے. تو نمونے کے طور پہ یہاں ایک اشتہار ہے, اشتہار کا نمونہ ہے کس طرح خوبصورتی سے جو ہے درمیان میں لکھا ہوا ہے اردو 26واں اردو کتابی میلہ, جس کو زیر اہتمام کس نے کیا ہے, تو انجمن فروغ اردو مہاراشٹرا اور خدمت خلق آرگنائزیشن آف انڈیا کے زیر اہتمام, اوپر زیر اہتمام. پھر درمیان میں جو ہے 26واں اردو کتابی میلہ سیدھی طرف دیا ہے بتاریخ 18 نومبر تا 25 نومبر سن 2014, صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک, جیسے کہ نکات میں دیا ہے. پھر بائیں جانب دیا ہے بمقام, کہاں پر ہو رہا ہے یہ, تو مولانا آزاد میدان, باغ چوک, غالب آباد. اس کے بعد نکات کی مدد سے آپ کو اپنے بھی نکات کو شامل کرتے ہوئے اس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ اشتہار بنانا ہے. جیسے شہر میں اب تک کا سب سے بڑا کتاب میلہ, دیکھو کتنا تحریک والا اور اعتماد کرنے والا جملہ ہے کہ لوگ فوراً اس طرف راغب ہو جائیں گے. تاریخی, مذہبی, ادبی اور تفریحی کتابیں, ادب اطفال پہ کتابوں کا بہترین ذخیرہ, ہر کتب فروش کی جانب سے خصوصی رعایت, جیسے آفر دے رہا ہے کہ آپ جو بھی کتاب خریدیں گے تو ہر کتب فروش جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ رعایت دے گا, یعنی چھوٹ دے گا کتابوں پر. ملک بھر کے معتبر ناشرین اور کتب فروشوں کی شمولیت, یعنی ملک کے معتبر ناشرین اور کتاب والے دیگر ملکوں سے یہاں پر آنے والے شمولیت, یعنی یہاں شامل ہونے والے سوانح, مجموعے کلام, ناول, افسانے اور دیگر اصناف ادب کا نادر خزانہ. اردو زبان کے علاوہ دیگر زبان کی
کتابیں بھی دستیاب، ادبی اور ثقافتی سرگرمیاں اس کتابی میلے کی اہم خصوصیت ہوگی۔ اس طرح سے آپ کو ایک چوکون سا باکس بنا کے اشتہار بنانا ہے، اشتہار لکھنا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ رابطہ الف سین جیم، یہ نمونے کا ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے طور سے بھی جو ہے اس طرح کا بنا سکتے ہیں۔ آپ کو پورا اشتہار جو ہے ایک کالم کے حساب سے بنائے، چاروں طرف آپ کو لائن کھینچتے ہوئے اسی خوبصورت انداز میں آپ کو اشتہار بنانا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو اشتہار نویسی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ تمام بچوں کو یہ اپنی مضمون کی کاپی میں لکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو ایک دوسرا اشتہار بھی خود سے لکھنا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں۔ شکریہ۔